حدیث نمبر 1454 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو یمن کی طرف بھیجا تو یہ لکھ کر دیا، جس کا مضمون یہ تھا: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ زکوٰۃ کا وہ فرضیہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے فرض قرار دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا۔ اس لیے جو شخص مسلمانوں سے اس پروانہ کے مطابق زکوٰۃ مانگے تو مسلمانوں کو اسے دے دینا چاہیے، اور اگر کوئی اس سے زیادہ مانگے تو ہرگز نہ دے۔ 24 یا اس سے کم اونٹوں میں ہر 5 اونٹ پر ایک بکری دینی ہوگی، 5 سے کم میں کچھ نہیں۔ لیکن جب اونٹوں کی تعداد 25 تک پہنچ جائے تو 25 سے 35 تک ایک برس کی اونٹنی واجب ہوگی جو مادہ ہوتی ہے۔ جب اونٹ کی تعداد 36 تک پہنچ جائے تو 36 سے 45 تک 2 برس کی مادہ واجب ہوگی۔ جب تعداد 46 تک پہنچ جائے تو 46 سے 60 تک میں 3 برس کی اونٹنی واجب ہوگی۔ جب تعداد 61 تک پہنچ جائے تو 61 سے 76 تک 4 برس کی مادہ واجب ہوگی۔ جب تعداد 76 تک پہنچ جائے تو 76 سے 90 تک 2 برس کی 2 اونٹنیاں واجب ہوں گی۔ جب تعداد 91 تک پہنچ جائے تو 91 سے 120 تک 3 برس کی 2 اونٹنیاں واجب ہوں گی جو جفتی کے قابل ہوں۔ پھر 120 سے بھی تعداد آگے بڑھ جائے تو ہر 40 پر 2 برس کی اونٹنی واجب ہوگی، اور ہر 50 پر ایک 3 برس کی۔ اور اگر کسی کے پاس 4 اونٹ سے زیادہ نہیں تو اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، مگر جب ان کا مال اپنی خوشی سے کچھ دے۔ اور ان بکریوں کی زکوٰۃ جو سال کے اکثر حصے جنگل یا میدان وغیرہ میں چر کر گزارتی ہیں، اگر ان کی تعداد 40 تک پہنچ گئی ہو تو 40 سے 120 تک ایک بکری واجب ہوگی، اور 120 سے تعداد بڑھ جائے تو 120 سے 200 تک 2 بکریاں واجب ہوں گی۔ اگر 200 سے بھی تعداد بڑھ جائے تو 200 سے 300 تک 3 بکریاں واجب ہوں گی، اور جب 300 سے بھی تعداد آگے نکل جائے تو اب ہر 100 پر ایک بکری واجب ہوگی۔ اگر کسی شخص کی چرانے والی بکریاں 40 سے ایک بھی کم ہوں تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، مگر اپنی خوشی سے مالک کچھ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اور چاندی میں زکوٰۃ 40واں حصہ واجب ہوگی۔ لیکن اگر کسی کے پاس 190 درہم سے زیادہ نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، مگر خوشی سے کچھ اگر مالک دینا چاہے تو اور بات ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1958 حضرت عطا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن عیدگاہ کی طرف تشریف لے گئے اور خطبے سے پہلے نماز پڑھی۔